علیہ وسلم کی جس میں اطہر پر زخم کھانے کی وجہ سے آئی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اپنا گھر بار چھوڑ کر مال جان لوٹا کر مجھ کو اور آپ کو یہ عقیدہ لا کے میری اور آپ کی گود میں رکھ دیا، اس پہ اگر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ بہت سارے لوگ ناشکری کے کلمات زبان سے نکال دیتے ہیں، بہت سے اور جی حضرت بولے کافری اچھے نا، کیا کہتے ہیں اور ہم سے غیر مسلم اچھے ہیں، تو کیوں بھائی وہ کہو جھوٹ سے نہیں بولتے، تو کب اللہ نے کہا ہے کہ وہ سچے ہیں میں انہیں جنت میں لے جاؤں گا؟ کب اللہ نے کہا ہے کہ وہ سچے ہیں اخلاق والے ہیں میں ان کے اس اخلاق کی قیامت کے دن قدر کروں گا؟ کب اللہ نے کہا ہے معاملات میں وہ ٹھیک ہیں میں ان کی قدر کروں گا؟ لیکن اللہ نے یہ ضرور کہا ہے من اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن ایمان والا ہو کان سعیہ مشکورا، اس کی تھوڑی سی قدر کی، اس کی تھوڑی سی کوشش کی، اس کی تھوڑی اس محنت کی بھی میں اللہ قدر کروں گا۔ قدر عزت میرے اور آپ کے اعمال ایمان کی ہوگی، ان کی نہیں ہوگی۔ جگہ جگہ قرآن میں کسی بھی جگہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک کافرو تمہارے اخلاق کی وجہ سے، تمہارے فلاں عمل کی وجہ سے، تمہارے فلاں بہبود کے کام کرنے کی وجہ سے، فلاحی امور سر انجام دینے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ میں نہیں، کسی جگہ۔ لیکن ایمان والوں کو بڑے پیارے انداز میں اللہ نے مخاطب کر کے جگہ جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے تمہارے لیے یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، تمہاری آنکھیں ٹھنڈی بھی کروں گا۔ کیوں؟ پیچھے کیا چیز ہے؟ وحدہ لا شریک، وحدہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ جنگ خیبر کا وقت ہے، آپ نے سنا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اس رجب کے مہینے میں علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار اسد اللہ و اسد رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے شیر کی باتیں ہوتی ہیں، ان کی سیرت بیان کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں خیبر کا جو قلعہ تھا، مضبوط قسم کا یہودیوں کا جو قلعہ تھا، اس کا دروازہ اتنا مضبوط تھا، 40 گز لمبا 40 گز چوڑا تھا۔ اللہ نے فتح دی ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کو بھیجا، اس نے کوشش کی لیکن قلعہ ان سے فتح، دروازہ ان سے نہ کھلا، دروازہ ان سے نہ ٹوٹا۔ دوسری جماعت، تیسری جماعت، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میں جھنڈا کسی کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا، اللہ اس کے ہاتھ سے خیبر کے قلعے کو فتح کروا دے گا۔ صحابہ کرام خوش ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بہادر شخص، ان کے ذہن میں بھی یہ خیال آ رہا ہے کہ شاید کل یہ جھنڈا میرے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے۔ بڑے بڑے کمانڈر موجود ہیں، بڑے بڑے شیر موجود ہیں، لیکن جب صبح ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابی سے کہا کہ جاؤ علی کو بلا کے لاؤ، جاؤ علی کو بلا کے لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا، ان سے کہا کہ اللہ کے پیغمبر آپ کو بلا رہے ہیں اور یوں لگ رہا ہے آج جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دینے کا امکان ہے اور آپ کے ہاتھوں سے اللہ لگتا ہے خیبر کا قلعہ فتح کروائیں گے۔ حضرت علی آنکھیں بلنے لگ گئے، کہا میری تو آنکھیں دکھ رہی ہیں، میری آنکھیں دکھ رہی ہیں۔
جو خدا ہو اس کی آنکھیں دکھتی ہیں؟ جو خدا ہو یا علی مدد، مدد کون کرتا ہے؟ 5 نمازوں میں کیا پڑھتے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے؟ چلو ایک بات بتاؤ، ہم پڑھے الحمدللہ رب العالمین، ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں یا اللہ، جو ہاتھ مانگتا ہے وہ عاجز ہوتا ہے، ہاتھ باندھ کے۔ کیا حضرت علی نے ہاتھ باندھ کے نہیں کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ علی نے نہیں پڑھی یہ نماز؟ کیا علی کی نماز میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور قرات تھی؟ آپ الگ سے کوئی قرات کرتے تھے؟ تو جب ہم ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین 5 نمازوں میں ہم کہتے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ اس سورت کے بعد امام صاحب یا عام نمازی جو بھی ہو وہ مختلف سورتیں پڑھتا ہے، قرآن کا کوئی اور حصہ پڑھتا ہے، کوئی کیا حصہ، کوئی کون سا حصہ پڑھتا ہے، لیکن جب شروع میں کھڑا ہوتا ہے ہر نمازی وہ سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری سورت پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اگر پڑھے تو ایک عام آدمی بھی اس سے کہے گا، یا میں کھڑے ہو کے نماز پڑھا ہوں، شروع کرتے ہی اللہ اکبر سے نہ پڑھی اور شروع ہو جاؤں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پیچھے سے بالکل جس نے قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں وہ بھی فوراً کہہ رہے قاری صاحب غلط پڑھ رہے ہو، فوراً ٹوکے گا۔ کیوں؟ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ، نماز اس وقت تک نہیں ہو سکتی، نہیں ہوتی جب تک اس میں سورہ فاتحہ۔ تو اس سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں نے بھی پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہے، پیغمبر خدا نے بھی پڑھا ہے، اور پھر اگلے جملے میں اقرار کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، اے اللہ۔ وہ جو خود اللہ ہو، کبھی اللہ نے یہ دعا کی ہے، کبھی سنا ہے، کبھی پڑھا ہے، کبھی قرآن میں دیکھا ہے کہ اللہ کہتا ہو کہ میرے بندو مجھے سیدھے راستے پہ چلاؤ؟ بندے کہتے ہیں۔ تو حضرت علی نے بھی یہی کہا ہے، یہی نماز پڑھی ہے، یہی آیات پڑھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ اور جس کو راستوں پہ چلنے میں بھی اس بات کا امکان ہو کہ میں غلط راستے پہ چل سکتا ہوں، وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ جس کو یقین نہ ہو یار میں راستے سے ڈگمگا بھی سکتا ہوں، راستہ بھول بھی سکتا ہوں، خطا بھی کر سکتا ہوں، گر بھی سکتا ہوں، وہ کبھی بھی چھوڑ دو یہ مکانوں کے اوپر لکھنا، گاڑیوں کے پیچھے لکھنا، دکانوں کے اوپر لکھنا، اللہ نبی وارث یا علی مدد، یہ جملے شرکیہ جملے ہیں، اور پیغمبر خدا نے مجھے اور آپ کو بتایا ہے آپ کے ٹکڑے کر دیے جائیں کبھی شرک۔ اللہ نے کہا ہے دنیا والوں تا قیامت یہ میری کتاب ہے، اپنے پاس کھول کے اپنے دلوں پہ مضبوط کلمات قلم کے ساتھ ان جملوں کو لکھ لو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ معاف نہیں کرتا اس شخص کو جس نے شرک کیا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جس کو میں معاف کر دوں مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہ پوچھ سکتا ہے، نہ پوچھ سکنے کی طاقت قوت قدرت رکھتا ہے۔ اس کی تفسیر بھی ہم نماز میں پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، بھی مالک قاضی نہیں، جج نہیں۔ کیوں؟ قاضی اور جج قانون کا پابند ہوتا ہے، قاضی اور جج گواہوں کی گواہی کے مطابق اس کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، مجبور ہے۔
اگرچہ اس کے سامنے کھڑا شخص بے گناہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس پہ جھوٹی گواہی کسی نے ایسی اس انداز میں دے دی کہ اس پہ گناہ ثابت کر دیے اس نے، قاضی مجبوراً قلم چلا دیتا ہے کہ یہ آدمی قاتل ہے، یہ آدمی شرابی ہے، یہ آدمی زانی ہے، فیصلہ سزا کا اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ تو جو مالک ہوتا ہے، میں اس چیز کا مالک ہوں، میں اس کو توڑوں، میں اس کو گھر میں رکھوں، سنبھال کے رکھوں، جس کو چاہوں جو کروں، کسی کو دے دوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا۔ اللہ مالک یوم الدین، مالک ہے دن قیامت کا، اس سے کوئی پوچھے، کسی کو چاہے معاف کر دے۔ ہاں کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے یا اللہ اس بندے نے تو میرے ساتھ زیادتی کی تھی، آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اس بندے کو اللہ خود فرماتے ہیں اتنا کچھ عطا کر دوں گا، اس کے ذہن سے یہ خیال ہی نکل جائے گا، اس کے ذہن سے یہ خیال ہی نکال دوں گا۔ وہ اپنی خوشیوں میں، اپنی مسرتوں میں اتنا مگن ہو جائے گا، اتنا مگن ہو جائے گا، اس کو خیال تک نہیں آئے گا اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اس نے میری چیز دبائی تھی، اس نے مجھ سے۔ یہ کیا ہے؟ لمن یشاء، میں اختیار والا ہوں، جو چاہوں کر دوں، جس کو چاہوں معاف کر دوں، لیکن میں یہ بھی، میں خود